بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ابلیس جن تھا اور اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو پھر اس کے نہ کرنے سے عدم اطاعت تو لازم نہیں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ اکثریت کے حساب سے، کہ وہاں پر جو حاضر تھے وہ سوائے ایک کے سب فرشتے تھے۔ حکم حاضرین کو تھا کہ سب آدم کو سجدہ کرو، جتنے لوگ موجود تھے سب کو حکم تھا، لیکن اللہ نے ملائکہ کیوں فرمایا؟ کہ ایک کے سوا سارے فرشتے تھے، تو اس لیے فرشتے کہا گیا، تو حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں جب پکڑ اس کی فرمائی تو یہی حکم ارشاد ہوا کہ ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تمہیں روکا جب کہ میں نے حکم دیا؟ تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس میں اذ امرتک سے صاف واضح ہے کہ اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، دو عمل پائے گئے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا عمل اور اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے کا عمل۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے وہ فائدے میں رہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون اللہ کا اصول ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جس نے اطاعت نہیں کی اس کا نقصان ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان۔ تو یہی حال ابھی بھی ہے، یہی قانون ابھی بھی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا اس کا نقصان ہوگا۔ تو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ان کے لیے کیا انعام ہوا؟ فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر نیاز کو زمین پر رکھا، یعنی سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ ان مقرب فرشتوں کے بعد تمام ملائکہ سر بسجود ہوئے، تمام فرشتے سجدے میں گئے۔ ہر فرشتے کو اس کے منصب کے مطابق اعزاز و اکرام سے نوازا گیا، کیونکہ انہوں نے اطاعت کی تھی تو اس لیے انہیں نوازا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
وحی کا امین بنایا گیا، یعنی انہیں یہ ذمہ داری اور یہ شرف ملا کہ وہ اللہ کی وحی لے کر کے پیغمبروں تک پہنچیں گے، وہاں پر پہنچائیں گے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو رزق الہی کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ شرف ملا کہ قلم کرم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر قرآن پاک لکھا گیا، یہ شرف حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مخلوق اور خالق کے ملاقات کا واسطہ بنایا گیا کہ جب بھی یہ آئیں گے بندہ اللہ سے ملے گا، تو یہ منصب عطا کیے گئے۔ وصل الحبیب الی الحبیب، یہ منصب انہیں دیا گیا کہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے کو اللہ سے ملا دینا۔ اور باقی تمام فرشتوں کو منشور عظمت لا یعصون اللہ ما امرہم کی عزت افزائی کے حقدار قرار دیا گیا، یعنی ان کو یہ شرف ملا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو بھی انہیں حکم دے گا وہ کرتے رہیں گے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ مزدہ انہیں مل گیا کہ کبھی یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے ہی نہیں۔ اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ابدی لعنت اس پر مسلط کر دی گئی۔ اطاعت کرنے والے انعام سے نوازے گئے، اور جس نے اطاعت نہیں کی اس کا یہ حشر ہوا کہ اس کو ابدی لعنت کا حقدار قرار دیا گیا، ہمیشہ اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تو یہ کتنی مدت کا سجدہ تھا؟ تو صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ 100 سال تک فرشتے سجدے میں رہے۔ یہ جو سجدہ تھا وہ 100 سال، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال تک مصروف سجدہ رہے، سجدے کی مدت 500 سال۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس کھڑا ہوا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، کھڑے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی شکل تبدیل کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ عتاب کہ لعنت کا مستحق تو ہوا، ساتھ میں شکل بھی بدل دی گئی۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے پر شکلیں بھی منحوس ہو جاتی ہیں، تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ جب فرشتوں نے اس کو قبیح یعنی ناپسندیدہ اور فسخ شدہ شکل میں دیکھا تو دل میں خوف خدا آیا، اور پھر سے بارگاہ احدیت میں سجدے میں چلے گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اطاعت کر لی، کیونکہ جس نے نہیں کہ اس کا حشر یہ ہوا کہ اس کی شکل بھی بدل دی گئی ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے شکر گزاری میں ایک سجدہ اور کیا۔ اس دن سے 2 سجدے مقرر ہوئے۔ ہم نماز میں جو 2 سجدے کرتے ہیں، حالانکہ قیام ایک ہے، رکوع بھی ایک ہے، لیکن سجدے 2 کرتے ہیں، وہ اسی دن سے ہے کہ فرشتوں نے 2 سجدے کیے تھے، تو تب سے یہ 2 سجدوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے دریافت کیا، اے لعین، تو نے میرے نائب کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ نائب سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے جواب میں ابلیس نے کہا، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیوں کر کے سجدہ کروں جبکہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ پہلے سے اس کے اندر تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو اس کے اندر اچھا ہونے کا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے
کی وجہ سے ایک تکبر آ گیا تھا، تو کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا جوہر خاک کے جوہر سے صاف اور مصفہ ہوتا ہے۔ تو جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تکبرانہ جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے، اور وہی جانتا ہے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے۔ آج ہم بھی یہ بھولیں کرتے ہیں کہ دین کو کیا پتہ، اسلام کو کیا پتہ کہ دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے، زمانے میں کیسے، آج کا زمانہ کیسا ہے۔ دین ہماری رہنمائی نہیں کر پائے گا۔ ہم دین پر چلیں گے تو کھا بھی نہیں سکیں گے، ہم دین کے مطابق چلیں گے تو کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، زندگی نہیں گزرے گی۔ داڑھی رکھ لیں گے تو ہماری پریشانیاں پڑ جائیں گی، ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جو مقرر کیا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو جو غلطی شیطان نے کی تھی وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے خود کو بہتر سمجھا، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت آدم بہتر ہیں، لیکن وہ خود کے علم پر چلا، گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں اپنی عقل پہ نہیں چلنا۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کی جیب میں 100 روپے تھے، اس میں سے 50 روپے آپ نے صدقہ کر دیے، کم ہوئے؟ کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہماری عقل تو یہی کہہ رہی کہ کم ہوئے، صدقہ دیا 100 سے 50 ہو گئے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ صدقہ کیا تو ہمارے پیسے کم ہو گئے، لیکن صادق و امین اللہ کے رسول جو سچوں کے سردار ہیں وہ فرماتے میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ سجدہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ہم اپنی عقل پہ جی رہے ہیں تو اسی لیے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس شیطان لعین نے اپنے آپ کو بہتر کہا اور تکبر کیا، تو پھر یہ انجام ہوا، یہ گھمنڈ اور تکبر کا انجام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلند کر دے گا۔ اس لیے اپنے دل میں تواضع انکساری رکھیں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، وہ میرے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ دل میں گھمنڈ اور تکبر ہمارے اندر نہ ہو، ہم اللہ کے لیے جھک جائیں۔ جب ہم اللہ کے لیے جھکیں گے اللہ ہمیں بلند کر دے گا۔ تو دل میں ہمارے گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس نے گھمنڈ کیا، من تکبر، جس نے تکبر کیا، وضعہ اللہ، اللہ اسے گرا دے گا، اللہ اسے چھوڑ دے گا، یعنی گرا دے گا، وہ پستی میں چلا جائے گا۔ جیسے شیطان کا ہوا کہ فرشتوں نے اپنے سر جھکا دیے، جھک گئے وہ، تو اللہ نے انہیں بلند کر دیا۔ تو جو جھکے اللہ نے انہیں بلند کر دیا، اور شیطان لعین ابلیس کھڑا رہا، تکبر کیا، اللہ نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ تو تکبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے اپنی تمام نعمتیں چھین لیں اور حکم دیا اخرج منہا، نکل جائے یہاں سے۔ اس لیے ہم شیطان کو رجیم کہتے ہیں۔ رجیم کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود، اور مردود کسے کہتے ہیں؟ مردود کا معنی بھی ہم کو نہیں پتہ۔ مردود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا، جس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا،
ٹھکرا دیا گیا جسے، اسے مردود کہتے ہیں۔ تو شیطان کو ہم اسی لیے مردود ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی، اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، اسرافیل علیہ السلام نے لعنت کی، پھر جو ہے جنت کے فرشتوں نے، پہلے 7ویں آسمان کے فرشتوں نے، 6 آسمان کے فرشتوں نے، جہاں جہاں اس نے عزتیں پائی تھی، لقب پائے تھے، سب نام و نشان ختم ہو گیا۔ جہاں اس کو اچھے القابات سے یاد کیا جا رہا تھا، اب یہ ہے کہ ہر جگہ سے اس پر لعنت ہو رہی ہے۔ تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے رہے اور پتھروں سے سنسار کیا اور اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کو آسمان سے دریا کی گہرائیوں میں پھینکا گیا۔ 100 سال دریا میں وہ ڈوبا رہا۔ جب اس نے دریا سے سر نکالا تو اس کی آنکھیں ارزقی، چہرہ سیاہ تھا، یعنی اللہ نے اس کی جو شکل بدل دی تھی، بالکل کالا اور آنکھیں بالکل نیلی۔ اس کی بدصورتی کا عالم یہ تھا کہ اگر دنیا میں سے کوئی شخص اس کی ڈراؤنی شکل دیکھ لے تو مر جائے، اتنی زیادہ بدصورت شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی کر دی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت مانگا، مجھے تو وقت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ وَقْتٍ معلوم، ہم نے تمہیں وقت معلوم تک، سور پھونکنے تک کی مدت دے دی، قیامت تک کی مدت دے دی، تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ اللہ نے اس کو جینے کی مدت دے دی۔ اب آپ کہیں گے کہ گنہگار کی اللہ نے سن لی، اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کی دعا جو قبول ہوئی اس کے عذاب میں اضافے کی وجہ سے تھی کہ اللہ اس کو اتنا ہی عذاب آخرت میں دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں تکلیف میں رکھتا ہے تاکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں میں رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً کہا تجھے وقت دیا میں نے قیامت تک کا۔ اب اس کا گھمنڈ اور تکبر دیکھیے، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں ان سب کو گمراہ کروں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہونے والی، تو کہا میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے چیلنج کیا اللہ کے سامنے کہ میں انسانوں کے دائیں سے انہیں بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، یہاں تک کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے اللہ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر چیلنج کیا کہ تو جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ تَبِعَكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سے بھر دوں گا۔ یہ دونوں طرف سے چیلنج۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ تیرے بندوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، میں انہیں بہکاؤں گا آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے۔ تو اللہ نے بھی چیلنج کیا کہ جو بھی تیرے راستے چلے گا اور تیرے گمراہ ہونے کرنے سے گمراہ ہو جائے گا تو میں اسے اور تجھ سے جہنم بھر دوں گا، سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کہیں شیطان ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر کے ہمیں بہکا تو نہیں دے رہا، کہیں ہم شیطان کی پیروی کرنے والے تو نہیں بن رہے۔ یہ ہمیں دھیان دینا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے اس کو، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ان عبادی لیس علیہم سلطان، تو لاکھ کوشش کر لے، جو میرے خاص بندے ہوں گے، مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی بھی بس نہیں چلے گا، تو ان کو بہکا نہیں سکے گا۔ وہ ٹھنڈی میں بھی فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی نماز ادا کریں گے، وہ کمبل چھوڑ کے بھی آئیں گے، وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے بھی مسجدوں میں آئیں گے۔ لاکھ کوشش کر لے تو ان کے سامنے بڑے بڑے گناہوں کو سجا کر کے رکھے گا، لیکن پھر بھی وہ تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے، مکر و فریب میں نہیں آئیں گے، وہ گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔